السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ٹاک اور میں ہوں ابصرا۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ نیند میں ایک دم سے آپ کی آنکھ کھلے لیکن آپ چاہ کے بھی اپنے جسم کو حرکت نہ دے پا رہے ہوں؟ سامنے کھڑا انسان آپ کو نظر تو آ رہا ہے لیکن آپ کے حلق سے ایک لفظ نہیں نکل پا رہا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سلیپ پیرالسس ایک ایسی بیماری جس میں انسان سوتے ہوئے اپنے جسم کو بالکل حرکت نہیں دے سکتا، یعنی کہ اس کو لکوہ مار جاتا ہے۔ اس میں انسان کا دماغ تو کام کرتا ہے اور جاگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جسم کو حرکت دے سکے۔ اس میں آپ کی آنکھیں چاہے کھلی ہوں، زبان کی حرکت بھی محسوس ہو رہی ہو، لیکن یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے بیڈ سے باندھ دیا ہے، یا آپ کی روح آپ کے جسم کو چھوڑ کے بس جانے ہی والی ہے۔ نہ تو آپ اپنے سر کو ہلا پا رہے ہیں اور نہ ہی جسم میں کوئی سکت ہے، کیونکہ یہ سچویشن لوگوں کے لیے ایک اب نارمل سی بات ہے۔ لہٰذا اس سے متعلق بھی دنیا بھر میں دلچسپ نظریات موجود ہیں۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ آج بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس ٹائم جسم پہ کسی بدروح کا قبضہ ہو جاتا ہے جو انہیں کوئی بھی کام کرنے سے روکتی ہے۔ مثلاً چائنیز کے ہاں اس حالت کو گویا کہا جاتا ہے، یعنی کسی بری یا شیطانی طاقت کا جسم پر قبضہ کرنا۔ ان کے مطابق کہ نیند کے دوران کوئی بدروح ان کے جسم پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، تبھی ہم خود کو ہلا نہیں پاتے۔ ویسٹ انڈیز میں اس کو کوکما کہا جاتا ہے، جس کے مطابق شیطان کا بچہ ان کے جسم پہ کود جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایلینز جیسی مخلوق انسانی جسم کو لے جاتی ہے اور اس پہ ایکسپیریمنٹ کر کے دوبارہ سے اس کو دنیا میں چھوڑ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب توہمات ہیں اور من گھڑت تصورات ہیں، مگر سائنس نے اس کنڈیشن کو لاجیکلی ایکسپلین کر کے اس کو سلیپ پیرالسس کا نام دیا ہے۔ ہماری نیند بھی کئی مراحل پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی سونے کے بعد پہلے ہلکی نیند، پھر گہری نیند اور پھر آتی ہے خوابوں کی دنیا۔ ہمارا دماغ ہمارے جسم سے جڑا ہوا ہے، جو سونے کے دوران بھی ایکٹیو رہتا ہے۔ لہٰذا گہری نیند کے دوران جب ہم خوابوں کی دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ دو قسم کے کیمیکلز ہمارے جسم میں خارج کرتا ہے، ایک کو گلوکین اور دوسرے کو GABA کہا جاتا ہے۔ ان کیمیکل کی وجہ سے ہمارا جسم نیند کے دوران پیرالسس کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی مفلوج ہو جاتا ہے۔ یہ بھی قدرت کا بنایا ہوا ایک انوکھا نظام ہے جو بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ نیند میں کئی دفعہ ہم کسی اونچی جگہ سے گر رہے ہوتے ہیں، کسی سے لڑ رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس دوران ہمارا جسم پیرالائز نہ ہو تو ہم نیند میں رہنے کے باوجود اصل میں وہ سب چیزیں اپنے جسم کے ساتھ کرنا شروع ہو جائیں گے جو ہم خواب میں کر رہے ہیں، اور خود کو یا دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی کیمیکل کی وجہ سے کئی لوگوں کو نیند میں چلتے ہوئے یا پھر ہاتھ پاؤں ہلاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ گہری نیند کے دوران اچانک آپ کی آنکھ کھل جائے، جسم اس کیمیکل کی وجہ سے اسٹل پیرالائسس سچویشن میں ہوتا ہے، مگر دماغ جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو محسوس نہیں کر پاتے، نہ ہی ہلا پاتے ہیں، جو ایک قدرتی عمل ہے۔ سلیپ پیرالائسس موسٹلی ان لوگوں کو ہوتا ہے جو انسان سوتے ہی گہری نیند میں چلا جائے، یعنی کہ فرسٹ سٹیج کی بجائے ڈائریکٹ سیکنڈ یا تھرڈ سٹیج میں چلا جائے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کے جسم پر کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا۔ میں نے بذات خود کئی دفعہ سلیپ پیرالائسس کو محسوس کیا ہے، اور ٹرسٹ میں یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ مجھے بالکل ایسا لگا جیسے میرے جسم کو فلی طریقے سے باندھ دیا گیا ہے اور تیز ہوا میری طرف بڑھ رہی ہے۔ میرے ارد گرد ایسی خاموشی ہے جو کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے ہوا کرتی ہے۔ میں بولنا چاہتی تھی لیکن میں بول نہیں پائی، جسم کو ہلانا چاہتی تھی لیکن نہیں ہلا پائی۔ مجھے لگا کہ شاید میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ اس وقت میرا دماغ اتنا کام کر رہا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن کچھ دیر بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ لیکن جاتے جاتے مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ انسان موت کے آگے کس قدر بے بس ہے، اور وہ جب چاہے جہاں چاہے کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اب میں کچھ اسلامی نظریہ ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ اسلامی نظریات کے مطابق یہ سچویشن تب اکر ہوتی ہے موسٹلی جب آپ سیدھا لیٹے ہوں، یعنی کہ اس حالت میں جس حالت میں مردہ کو لٹایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے سونا ہمارے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سیدھے لیٹنے سے کوئی ہوائی چیز ہمارے سینے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہوپ یو لائک دس ویڈیو. Do like, share and press the bell icon. For now, take care. Allah Hafiz.